السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہر تماشے کھیل نہیں ہوتا۔ شہر کی سڑکیں روشن تھیں، آج ہر طرف شور سا پھیلا تھا، لوگ جلدی جلدی چل رہے تھے، بازار میں عجیب رونق واقع تھی، بچے ہنس رہے تھے اور آوازیں گونج رہی تھی، مگر ایک کونا خاموش پڑا تھا، وہاں چھوٹا سا میدان تھا، لوگ اسے تماشا گاہ کہتے تھے، ہر شام مجمع اکٹھا ہوتا تھا، کوئی ہنستا کوئی شور مچاتا تھا، وہ ایک لڑکا ساجد تھا، لوگ اسے بازیگر کہتے تھے، وہ رسی پر چلتا تھا، اکثر لوگ تالیاں زور سے بجاتے تھے، بچے خوشی سے چیختے رہتے تھے، میں اس کے چہرے پر اداسی تھی، وہ روز شام وہیں آ جاتا تھا، پرانا لباس، تھکے قدم، خاموشی نظریں، اس کے گھر ایک بوڑھا تھا جو ڈھول بجایا کرتا تھا، اکثر لوگ اسے استاد بابا کہتے تھے، اس کی بات بھاری محسوس کرتے تھے، مگر دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک رات بارش شروع ہو گئی، لوگ پھر بھی وہاں جمع ہو گئے، کیونکہ خاموش بازیگر مشہور ہو گئے تھے، وہ اونچی رسی پر چڑھ جاتا تھا، نیچے سینکڑوں لوگ کھڑے دیکھتے رہتے، ہوا زوروں سے چلتی مگر وہ ڈگمگاتا نہیں تھا بالکل بھی، لوگ خیرت سے تالیاں بجاتے تھے۔ اچانک ایک بچی چیخ اٹھی، اس کی گیند رسی کی نیچے، سب لوگ تماشا دیکھتے رہے، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہو، بازیگر فوراً نیچے کود آیا، پھر اس نے بچی کو بچا لیا، خود مگر زخمی ہو گیا۔ میدان میں خاموشی چھا گئی، تب لوگ پہلی بار ڈر گئے تھے، کیونکہ جیسے وہ کھیل سمجھتے تھے، وہ کسی کی جان کا خطرہ تھا۔ بوڑھا دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، پھر اسے باہوں میں اٹھایا، بازیگر درد سے کانپ رہا تھا، مگر بچی محفوظ کھڑی رو رہی تھی، لوگ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، کسی نے مدد کرنے کی نہ سوچی، بس سب خاموش کھڑے دیکھتے رہے، جیسے درد بھی ایک تماشا ہو۔ بوڑھا اب اسے کمرے میں لے گیا، وہ چھوٹا سا خستہ کمرہ تھا، چھت ٹپکتی تھی، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، ایک کونے میں پرانا بستر رکھا تھا، بازیگر خاموش لیٹا کانپ رہا تھا۔ بوڑھے نے کپڑے پانی میں بھگایا، پھر آہستہ آہستہ اس کے زخم صاف کیے، کافی دیر بعد لڑکا بولا، لوگ صرف ہنستے کیوں رہتے ہیں، کسی کو درد کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ بوڑھے نے سانس بھری، پھر دھیرے لہجے میں بولا، بیٹا ہجوم احساس کھو دیتا ہے اکثر۔ لڑکا خاموشی سے چھت کو دیکھتا رہا، بارش کی آواز بڑھتی گئی، کمرے میں اداسی پھیلتی گئی، ابھی بھی میدان پہنچا، زخم ابھی مکمل بھرا ہوا نہیں تھا، بوڑھے نے منع بھی کیا اس کے، مگر وہ خاموشی چل پڑا، میدان پھر سے زیادہ بھرا ہوا تھا، تو اسے دیکھ کر خوش ہے، کوئی اس کی بہادری سراہ رہا تھا، کوئی کل کا قصہ سنا رہا تھا، مگر کسی نے یہ نہ پوچھا تمہارے زخم کیسے ہیں آج۔ بازیگر سب دیکھتا رہا خاموشی سے، پھر آہستہ سے رسی پر چڑھا، نیچے ہزاروں نظریں جمی ہوئی تھیں، وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر چلنا شروع کر دیا اس نے، ہوا بہت تیز چل رہی تھی، رسی مسلسل ہلتی جا رہی تھی، لوگ شور سے تالیاں بجا رہے تھے، مگر بازیگر کی آنکھیں نم تھیں، اسے اپنی بچپن یاد آ رہا تھا، وہ بھی کبھی عام بچہ تھا، ماں کی گود میں ہنستا تھا، پھر غربت نے سب بدل دیا، والد بیماری میں مر گئے، تب ماں نے مزدوری کر کے پالا، مگر ایک دن وہ بھی چلی گئی، تب اسے احساس ہوا، استاد نے سہارا دیا، اسے رسی پر چلنا سکھایا، لوگ تمہیں دیکھتے رہیں گے مگر کبھی دل مت بیچنا تم۔ رسی پر چلتے چلتے اچانک بازیگر کا پاؤں پھسل گیا، ہجوم زور سے چیخا، فوراً وہ نیچے گرنے سے گرتے ہی والا تھا، کہ مگر اس نے خود کو سنبھال لیا، لوگ پھر تالیاں بجانے لگے، جیسے خطر بھی کھیل بن چکا تھا، اس لمحے اس کے اندر کچھ خاموشی ٹوٹ گئی تھی، رات کو دیر تک جاگ کر رہا، بوڑھا خاموشی سے اس کے بعد بیٹھا رہا، پھر خاموشی سے بولا، کیا سوچ رہے ہو؟ بازیگر کی آنکھیں بھر آئی تھی، لوگ صرف تماشا چاہتے ہیں بابا، انہیں انسان دکھائی نہیں دیتا۔ بوڑھا خاموش ہو گیا، کچھ لمحے پھر دھیرے سے جواب دیا اس نے، دنیا اکثر دیر سے سمجھتی ہے، وقت آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، بازیگر کی شہرت بڑھتی گئی، شہر شہر میں اس کے چرچے ہونے لگے، لوگ دوسرے سے دیکھنے آتے، مگر اس کا دل خالی تھا، وہ پہلے جیسا ہنستا بھی نہ تھا۔ ایک دن میدان موجود ہجوم نے سب شہر کے امیر لوگ آئے ہوئے تھے، روشنی ہر طرف پھیلی تھی، ڈھول کی آواز گونج رہی تھی، بازیگر رسی پر چڑھنے والا تھا، تب اس نے نیچے دیکھا، اچانک وہی چھوٹی بچی کھڑی مسکرا رہی تھی، جسے اس نے بچایا تھا پہلے۔ بچی نے زور سے آواز دیا، اب آپ ہیرو نہیں، اچھے انسان ہیں۔ بازیگر چند لمحے خاموش رہا، پھر برسوں بعد ہلکا سا ہنسا، وہ رسی پر چلنے لگا، آج اس کے قدم نہیں تھے، لوگ پھر تالے بجا رہے تھے سب، مگر آج اسے فرق نہ پڑا، کھیل ختم ہوا، رات ہو گئی تھی، لوگ واپس گھروں کو جانے لگے، بچی آہستہ اس کے قریب آئی، پھر اس نے پھول آگے بڑھایا، میری امی کہتی ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ دوسروں کے لیے خطرہ لیتے ہیں۔ بازیگر کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے پھول مضبوطی سے تھام لیا، اس رات وہ دیر تک سوچتا ہے، شاید زندگی صرف تماشا نہیں، کچھ لوگ اب بھی زندہ ہیں، مگر قسمت ہمیشہ مہربان نہیں ہوتی۔ چند ہفتے بعد بڑا حادثہ ہوا، رسی پرانے ہونے سے ٹوٹ کے بازیگر نیچے گر گیا تھا، ہجوم چیختا پھر خاموش ہو گیا، لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے،
بوڑھا فوراً اس کے پاس پہنچا، بازیگر کی سانس ٹوٹ رہی تھی، اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی، پھر دھیرے لہجے میں بولا، بابا اگر میں نہ رہوں تو کسی بچے کو یہ راستہ مت دکھانا۔ بوڑھا پھٹ پھٹ کر رونے لگا، بازیگر نے آخری بار آسمان کو دیکھا، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، میدان مکمل خاموش ہو گیا۔ تب لوگ پہلی بار شرمندہ دکھائی دیے، کیونکہ آج تماشا ختم ہو گیا تھا، ایک انسان چلا گیا تھا۔ اگلے دن شہر اداس ہو گیا، میدان خالی، رسی ٹوٹی ہوئی تھی، ڈھول خاموش کونے میں رکھا ہوا تھا، بوڑھا تنہا بیٹھا رو رہا تھا۔ جو وہی چھوٹی بچی وہاں آئی تھی، اس نے خاموشی سے پھول رکھے، پھر آہستہ بولی، وہ اچھے تھے۔ بوڑھے کی آنکھیں بھر گئی، پھر اس نے آسمان کے طرف دیکھا، خاموشی وقت گزرتا گیا خاموشی کے ساتھ، مگر لوگ ایک بات سمجھ گئے کہ ہر ہنستا چہرہ خاموش نہیں ہوتا، ہر تماشا کھیل نہیں ہوتا۔ آج اس میدان کے باہر ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے، انسان کو تماشا مت سمجھو کبھی۔